یہ سب باتیں خاکسار کے ذہن میں اس وقت آئیں جب 3 پروفیسرز اور 1 انجینئر اور سبھی امریکہ و برطانیہ سے ڈگری یافتہ اکٹھے بیٹھے عمران خان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب تیسری دفعہ وائس چانسلر کے مسند پر براجمان تھے۔ جب ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ عمران خان پر کس لیے فریفتہ ہیں، کوئی دلیل یا کوئی وجہ تو ہوگی، ان کا جواب تھا کہ وہ اس قدر مقبول ہے کہ میری بیٹی دیار غیر میں اسٹڈی سے چھٹی اور مجھ سے کرایہ لے کر عمران خان کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئی۔ اجے ٹھیک ہو گیا۔ اور کوئی خان صاحب نے دوران حکومت بڑا آئینی، ترقیاتی، انقلابی یا اصلاحاتی کام کیا ہو؟ نہیں، وہ کوئی کام تو نہیں کر سکے، مگر پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جو بین الاقوامی سطح پر بہت مشہور ہیں۔ آج چلیے یہ بھی مان لیا، کوئی کام نہیں، میرا تو جی ان سے بھر گیا تھا، مگر جب اس کی حکومت تحریک کے عدم اعتماد سے ختم کی گئی تو چھوڑا چھوڑا عمران خان میرے دل نے پھر پکڑ لیا۔ اجی کیا تحریک کے عدم اعتماد غیر آئینی تھی؟ نہیں، مگر سازش تھی۔ کس نے کی سازش؟ اس کا جواب امریکی خط نے تو نہ دیا، تاہم اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ قرار دے دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار قرار دے دیا، جس سے ہم لانے کا ذمہ دار قرار دیتے نہیں تھکتے۔ جب دلیل کی صحت منڈے چڑھتی نہ پائی تو عزت مآب وائس چانسلر فرمانے لگے، وہ جی فلاں ملک کی فلاں یونیورسٹی کے ریکٹر نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ عالم اسلام کے لیڈر کو آپ لوگوں نے خواہ گھر بھیج دیا۔ جب موصوف سے کچھ نہ بن پڑا تو اپنی بحث اور تحقیق پر تکیہ کرنے کے بجائے دور کی کوڑی لائے۔ خاکسار نے عرض کیا، آپ تیسری بار کے وی سی ہیں اور ایک باہر کے وی سی یا ریکٹر کا سہارا لے رہے ہیں۔ بہتر ہوتا آپ اس دلیل اور بات کا بوجھ خود اٹھاتے اور اعتماد سے ہمیں کہتے کہ ہم نے یہ خود مشاہدہ کیا ہے، تو ایکسیلنسی ہم آپ کی بات کو من و ان ماننے کے لیے تیار تھے۔ خیر جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے سر تسلیم میں خم نہ ہونے کے باوجود وہ جذبات میں بہک رہے تھے اور وزاداری کی پیشانی پر بھی ایک شکن نہیں، تو پھر ہم ہی نے چپ سادھ لی کہ صاحب الرائے بڑوں کا برم بھی ضروری ہے۔ صاحب، ہم جو کسی کو چنتے ہیں وہ کم اہم نہیں ہوتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا چناؤ بھی کتنا پائیدار اور کتنا وسعت نظر والا ہوتا ہے۔ معاملہ کس قدر حب علی اور کس قدر بغض معاویہ والا ہوتا ہے۔ سوچ کی گہرائی کتنی گہری ہے یا سطحی ہے۔ اور یہ سب سچ ہے کہ ہر تحریک ایک تاریخ بھی بنتی ہے اور اس تاریخ کے جنم لینے اور تعمیر کا بھی ایک بہرحال معیار ہوتا ہے، جس کو نیچر اس کی تعمیر سازی کے عناصر اور وراثتی عوامل کے لحاظ سے مد نظر رکھتی ہے۔ یوں تاریخ کے ہاتھ میں پایا جانے والا پیمانہ مجموعی زمانوی اور ماضی و مستقبل و حال کے چیلنجز کو ناپتا ہے۔ پھر وہ فیصلہ قابل قبول ہوتا ہے، گویا ہر تاریخ یا
گویا ہر تحریک یا تاریخ کے ارتقائی پس منظر میں مخصوص جنسیات و نفسیات اور ماحولیات و سماجیات کار فرما ہوتے ہیں۔ کچھ پیارے دانشور، کچھ کرم فرما، لمحہ بھر کی تحقیق کے بغیر کچھ شخصیات کو تاریخ ساز قرار دے دیتے ہیں۔ چلیں یہ تو شاید صفحے اول کا نام اکرام نہ رکھتے ہوں، رکھتے بھی ہوں تو کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، مگر ہمارے کچھ سکہ بند فلسفی اور دانشور فرتے جذبات میں تحقیق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ فیشن ہمارے ہاں یہ ہے کہ فلاں قائد اعظم ثانی ہے اور فلاں ذوالفقار علی بھٹو کے لیول کا لیڈر۔ یہ تشبیہ اور استعارے قائد اعظم کے بعد اور قائد عوام کے بعد جلدی شروع ہو گئے تھے، اور آپ اسے مبصر کی محبت سمجھیے یا کسی لیڈر کو کسی کے نام کا محتاج۔ صاحب یاد ہے نا 29 جولائی 2019 کو سابق امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد اسلام آباد آئے تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور فرمایا میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں ورلڈ کپ جیت آیا۔ جب عدم اعتماد ہوا تو ورلڈ کپ چھن گیا اور امریکی خط لہرا دیا، جو نہ ثابت کر سکے نہ سمجھا سکے۔ قومی اور بین الاقوامی مبصرین نے بھی اسے جھوٹ اور سیاسی پراپیگنڈا قرار دے دیا۔ اتنے بین الاقوامی لیڈر تھے، مہاتیر محمد کو اپنا گرو قرار دیتے تھے، مگر سعودیہ سے ڈرتے ہوئے اچانک ملائیشیا کا دورہ ملتوی کر دیا۔ کراؤن پرنس محمد بن سلیمان نے پاکستان آ کر حامی بھری، میں پاکستان کا سفیر ہوں، لیکن عمرانی طرز سیاست سے اس قدر نالا ہوئے کہ عمران خان جب امریکہ سے واپس آ رہے تھے تو خود دورے کے استعمال میں دیا گیا اپنا طیارہ محمد بن سلیمان نے اپنا طیارہ واپس منگوا لیا، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو اپنا بندوبست کر کے واپس لوٹنا پڑا۔ کرونا کے عین شباب پر سعودیہ $1 بلین قرض قسط واپس لے کر دم لیا، اور ہماری عالمی سطح پر رسوائی ہوئی۔ حالانکہ کبھی ریاست مدینہ تو کبھی چائنا ماڈل تک کو لانے کا کہتے رہے، لیکن چائنا سے بھی تقریباً ناراضی ہی رہی اور گوادر پروجیکٹ تک ٹھپ رہا۔ عمران خان کی پہلی تقریر کی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامیت پر یو ٹرن لینے پڑے۔ ورلڈ بینک، IMF تک نالا ہوئے۔ اس وقت تک پاکستان کا کل قرض کا 78% لینے پر خود ساختہ افغانستان ایکسپرٹ بن بیٹھے، حتیٰ کہ پولیس لائن بم دھماکہ پشاور پر مصلحت اور سر جوڑنے کو فوقیت دینے کے بجائے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ شروع کر دی۔ رقم بارہا لکھ چکا، یعنی ہم بارہا کہہ چکے، معاف کیجیے گا، پاکستان میں قانونی و غیر قانونی افغان خان کے سپاہی ہیں، اور کچھ نہیں کہنا اس حوالے سے۔
رشین دورے کے وقت پر پورے عالم نے تنقید کی، جبکہ خان اس پر بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہتے رہے غلام نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی ناکام ترین وزیر خارجہ تھا، تبھی تو اسے پیپلز پارٹی نے بھی ماضی میں بدل دیا۔ اجی وائس چانسلر صاحب، سیلیبریٹی اور کھلاڑی مشہور ہونا اور بات ہے، اسٹیٹس مین ہونا دوسری بات۔ ہاں، یہ مشہور ہے کہ آج جن محسنین کے خلاف ہیں، یعنی فوجیوں کے، کل ان کے ریفرنڈم کو، یعنی پرویز مشرف کے ریفرنڈم کو چاہنے والے ہی تو تھے۔ جنرل مشرف کو صدر بنانے کے ریفرنڈم میں کون پیش تھا؟ وہی نا جو آج شیروانی کی تلاش میں اسٹیٹس مین ہونے کا فرض بھول چکا ہے۔ کیا پرویز لائی اور کیا فواد چودھری، کیا قاسم سوری اور کیا اسد قیصر، سب شیروانی کے حصول میں آپے سے باہر ہیں۔ جب شیخ رشید سمیت یہ سب شیروانیوں میں تھے، تب اقتدار کے نشہ میں شیروانی ان سے اور یہ شیروانی سے باہر تھے۔ خارجی داخلی سیاسی لیڈرشپ ہونا الگ قصہ ہے اور مختلف موازنہ ہوتا ہے، پھر جا کر تاریخ کسی کو چنتی ہے۔ قائد-اعظم اور بھٹو کو تاریخ نے چنا اور وہ تاریخ میں ہنوز زندہ ہے۔ کئیوں کو ہم نے قائد-اعظم ثانی اور بھٹو کہا، مگر وہ سطحی تحریک کے سبب 2 دن کی تاریخ رہے۔ گر ہمارا مفکر اور سیاح گلوبل ولیج اور حقائق تحقیق سے ہٹ کر سوچتا ہے تو پھر ہمیں چن بیٹھی یہ تحریک۔ پس ہمیں خان کی آج کی تحریک اور مجموعی تاریخ محض شیروانی کی متلاشی ہی دکھائی دیتی ہے۔